اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم انور سعید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہماری دوسری نشست ہے۔ کچھ سال پہلے بھی ہماری ایک نشست ہو چکی ہے، کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور پشاور آنے پر آپ ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جناب، آپ کا بھی شکریہ، بہت بہت آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کے علمی سوالات ہیں اس کی کوشش کروں گا میں کہ جواب دوں اپنے حساب سے بہترین انداز میں۔ شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن سمجھنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کو ہم ایک اور اس میں انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے آداب کیا ہیں۔ تو طریقہ کہہ لیں یا اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو پری کوالیفیکیشن ہوتی ہیں نا، وہ ضروری ہے۔ ہر فن کی اور ہر علم کی اور ہر فیلڈ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس کے اندر جو قرآن نے خود ہی یہ بتایا ہے، تو پہلی بات تو یہ قرآن نے جیسے بتائی ہے کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید سے اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ خشیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر جذبہ جو ہے وہ تقوی والا ہونا چاہیے، ایک خوف کی کیفیت ہو، اور اس خوف کی کیفیت کے ساتھ آپ ہدایت کے متلاشی ہوں، اور پھر جب آپ قرآن مجید کی طرف آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہدایت بن جائے گا۔ دوسری جو بات قرآن نے خود بتائی ہے، فرمایا ایک جگہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، انابت یعنی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ انابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر نہیں بیٹھے رہیں کہ بس کوئی غیب سے یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے گی اور میں رات کو لیٹا ہوا ہوں گا، سو رہا ہوں گا اور خواب میں مجھے اشارہ مل جائے گا، یا کسی جناب بزرگ ہے اس کے پاس چلا جاؤں گا میں، وہ مجھ پہ دست شفقت رکھیں گے اور پھر مجھے ہدایت مل جائے گی۔ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ عملی طور پر آپ کو جو ہے چل کر خود قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کے راستے کی طرف آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا۔ اس کو انابت کہتے ہیں، یعنی تمام چیزوں سے منہ موڑ کر جن کو بھی آپ ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان سب سے آپ نے منہ موڑ کر اور آپ نے پھر اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے ہدایت ملے گی۔ تو یہ تو یعنی اس کی پری یعنی کوالیفیکیشن ہو گئی، آپ نے یہ دو چیزیں جو ہے اس کو پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ یقین نہیں ہے، تذبذب کی کیفیت کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی یقین اس سینس میں ہے کہ یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں میرے لیے واقعی ہدایت کا سامان موجود ہے، میں نے اس سے ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے، یہ ذہن جو ہے ہونا چاہیے۔ تو جب ان شرائط کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر قرآن اس کے لیے ضرور ہدایت بن جائے گا۔ لوگ قرآن کے بجائے دیگر چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیگر چیزوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دلچسپی دوسری چیزوں میں لے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت صرف کریں گے دوسری کتابوں پر لیکن قرآن مجید کی طرف ذرا توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، اس کا سیدھا سا تو جواب یہی ہے کہ یہ کہ شیطانی لوگوں کے اوپر اثرات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بر صغیر میں خصوصی طور پر ہمیں قرآن سے جو ہے دور رکھا گیا، ایک منظم طریقے کے تحت اور ایک باقاعدہ پلاننگ اس کی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے قرآن سے ہٹا کے دوسری چیزوں میں ہمیں الجھایا گیا، تو مزاج ہی ہمارا ایسا بن گیا اور قرآن کے بارے میں یہ شکوک اور شبہات پیدا کیے گئے کہ اس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جی قرآن مجید انسان اگر پڑھے گا تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ مجرد قرآن کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں، یہ کچھ علماء جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کی تفسیر جو ہے، یا اگر کسی نے اس کی شرح لکھی ہو تو آپ اس کے ساتھ اس کو پڑھیں، یعنی مطلب اس کو آپ مقید کر دیتے ہیں یا پیوند لگا دیتے ہیں قرآن کے ساتھ کسی تفسیر کا یا کسی تشریح کا، تو یہ خوف یعنی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا، اس کی وجہ سے جو ہے لوگ قرآن
کی طرف جو ہے بے اتنائی. حالانکہ عرب ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں وہاں پر کہ زیادہ تر لوگ جب بھی فارغ وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے ان کے پاس، وہ نکالتے ہیں اور بیٹھ کے پڑھتے ہیں. مساجد میں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ گئے وہاں نماز کے لیے مسجد میں اور سنتیں وغیرہ انہوں نے اس کی ادا کی ہیں. اس کے بعد دیکھا اگر جماعت میں ٹائم ہے تو فوراً قرآن کھول کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی ان کے پاس، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں اس میں بھی قرآن کی محفلیں وہاں پر لگتی ہیں. تو یہ بے اعتنائی جو ہے یہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر زیادہ ہے، عرب ممالک میں اتنی نہیں ہے. وہاں کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے آپ کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے فارغ وقت میں اور اس نے حدیث کی کتاب نکال لی یا وظیفوں کی کتاب نکال لی یا کوئی ناول یا قصے کہانی پڑھ رہا ہے. تو یہ وہاں کا چونکہ ایک مزاج ہے، قرآن سے ان کی محبت ہے، شغف ہے، اس لیے وہ. ہمارے یہاں جو ہے قرآن سے دوری کا سارا سامان پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کے دلوں میں خوف اور وسوسے پیدا کر دیے گئے اور دوسری چیزوں کے پیچھے ان کو لگا دیا گیا ہے. وظیفوں کی کتابیں دے دیں اور مختلف جو ہے منتخب احادیث ہیں جناب یا مسئلے مسائل، شارٹ کٹس وہ دے دیے گئے. تو یہ یعنی بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا مزاج ہی نہیں بن سکا ہے قرآن کے بارے میں، اور نہ قرآن کی عظمت جو ہے وہ ان کے دل میں بیٹھی ہے. قرآن کی عظمت کو بھی اس طریقے سے یہاں یعنی 1956-57 سے پہلے آپ یہاں پر جب مولانا غلام اللہ خان صاحب نے قرآن کے بارے میں جو ہے وہ لیکچر دینے شروع کیے اور تقاریر کی، اس پہ بھی بڑے بڑے مدرسوں میں جو ہے وہ بینڈ لگا دیا گیا تھا کہ یہ کیا لوگوں کے اندر قرآنی شعور جو ہے وہ بیدار کر رہے ہیں یہ. تو یہ ہمارا پھر اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ جو بر صغیر میں کتنے سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اس میں آپ کو فقہ کے اوپر تو بہت زیادہ کام نظر آئے گا. قرآن کے حافظ بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن قرآن جو سمجھنے کی چیز ہے، اس سے استفادے والی چیز ہے، وہ آپ دیکھیں گے. تو یہ ایک اصل میں سینکڑوں سالوں سے جو ہے ایک مزاج ایسا دے دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ قرآن کی طرف یعنی ان کا اعتنا نہیں ہوتا، راغب نہیں ہوتا. تو قرآن کی یعنی وہ عظمت بھی اس طریقے بس لوگ اس کو ایک مقدس کلام مانتے ہیں، اس کی عزت توقیر کریں گے، اس کو چومیں گے، بڑے اعلیٰ قسم کے جزدانوں میں اس کو لپیٹ کر رکھ دیں گے. بس اس حد تک تو ہے یہ، لیکن اس سے استفادہ والی بات ہے وہ ان کے ذہنوں میں یہی ڈال دیا گیا ہے کہ جناب یہ سمجھنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. لہٰذا لوگ جو ہیں، یعنی میں آپ کو ایسے کئی واقعات بتا سکتا ہوں کہ کہیں ضرورت پڑتی تھی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکس ہوتی تھی تو اس میں کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، لے کر آؤ قرآن. اب وہ قرآن میں نے منگایا تو وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں 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 بھائی میں جو ہے میں قرآن کی جو ہے بات نہیں دیکھوں گا، میں تو ابھی وضو سے نہیں ہوں، میں تو یہ نہیں ہوں. حالانکہ اس نے تو سننا ہے صرف، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہاں قرآن نے بھی یہی کہا ہے نا کہ یہ قرآن سے جو ہے فرت من قسورہ، کہ جیسے کہ وہ گدھا جو ہوتا ہے جنگلی گدھا وہ شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے یہ لوگ بدکتے ہیں قرآن سے. تو یہ اصل میں مزاج بنا دیا گیا ہمارا. تو اب الحمدللہ لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اب قرآن مجید کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے خصوصی طور پہ نوجوانوں کے اندر، کہ وہ قرآن کو انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر جذبہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں ہم اور اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. یہ اب سے اگر آپ کوئی 40-50 سال پہلے کی طرف جائیں گے تو وہاں ایسی چیز نہیں ملتی، لیکن انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسکالر، اگرچہ اس کے اندر جو ہے کچھ 2 نمبری بھی چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ عمومی مزاج جو ہے، ذوق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے قرآن کی طرف. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آگے لوگ جو ہے اس کو بھرپور جو قرآن کا حق ہے وہ اس کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں شرک کو بھی معاف نہیں کرتا، اور شرک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ شرک کے اوپر جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یہ اصل میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ ایک اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ سورہ نور میں جو اللہ نے وہاں پر جو ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہاں پر جو ہے صرف یہ بتاتا ہوں کہ زانی اور مشرک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں رکھا ہے. تو یہ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ جس طریقے سے ایک زانیہ ہوتی ہے نا عورت، تو وہ کیا کرتی ہے کہ جو اس کا شوہر کا حق ہوتا ہے
وہ حق کسی غیر کو دیتی ہے. اور یہ جو ہے نا کوئی غیرت مند شوہر جو ہوگا وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. وہ اس کی ہر غلطی کو معاف کر دے گا, مگر وہ اس کا وہ حق جو شوہر کے لیے خاص ہے اگر وہ کسی اور کو دے گی تو اس بات کو جو ہے کبھی بھی برداشت. اس کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ جہاں طلاق کی عدت کا ذکر کیا ہے نا, تو وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ولا یخرجنا, کہ نہ تو آپ ان کو گھر سے نکالو دوران عدت اور نہ ہی وہ از خود نکلیں, مگر ایک صورت ہوئی ہے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, کہ ایک صورت میں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے تو پھر آپ اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں, کیونکہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے. تو اگر عورت جو ہے کوئی ایسی کھلی بدکاری کے اندر ملوث ہوئی اور اس کے بعد بھی اگر وہ شوہر اپنے گھر میں رکھے گا تو وہ اس کی یعنی غیرت کو جو ہے یہ ایک طریقے سے دبا لگ جائے گا. تو اسی طریقے سے مشرک کا کام بھی ہوتا ہے. مشرک کیا کرتا ہے کہ جو حق اللہ کا ہوتا ہے وہ غیر اللہ کو دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے سب سے زیادہ غیرت مند اللہ کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی, سارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گی, مگر وہ اس کو اس نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے نا یہ معاف نہیں کروں گا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام کر دے گا, اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اسی سبب سے ہوا ہے یہ. تو باقی تو اس کی اور بہت ساری آپ حکمتیں اس کی بیان کر سکتے ہیں, لیکن اصل جو میرے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے غیرت مند شوہر جو ہے وہ ساری غلطیوں کو برداشت کر لے گا, اس کو نہیں برداشت کرے گا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ غیرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی تمام غلطیوں کو جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے حصے میں کسی اور کو شریک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اچھا, دوسری ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے ہمارے معاشرے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہم اس پر غصہ ہو جاتے ہیں, شدید غصہ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کے متعلق کوئی غلط بات لوگ کرتے ہیں تو اس کو اتنا سینسٹیو نہیں لیا جاتا, نارمل لیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ کلمے کو ہم دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وہ پہلے ہے, محمد رسول اللہ بعد میں. اس کی وجہ بھی جو ہے نا وہ کچھ یعنی عوامل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی بہت سارے عوامل ہیں, اس کا کوئی بہت مختصر جواب نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر اگر باقاعدہ اگر بات کی جائے تو کم سے کم 2-3 گھنٹے جو ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک صدیوں کا چلا ہوا جو ہے نا ایک فکر بنی ہے یہ. تو قرآن جب آیا تو اس میں جو ہمارا نظام تھا نا, دینی نظام, وہ اس کی جو سینٹر پوزیشن تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ وہ انگریز بھی جب یہاں پر آئے تو انہوں نے محمدن لا, شریعت محمدی, ہمارے یہاں بھی یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیغمبر اسلام کی جگہ ان کو شارع اسلام. تو ہوا یہ کہ وہ جو اللہ کی ذات تھی نا وہ ڈی سینٹرلائز ہو گئی, اور وہ مرکز اور محور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی ایک شان ہے اور دین کے اندر ان کی ایک مستقل حیثیت ہے, مگر اللہ کی جو عظمت ہے ظاہر ہے کہ وہ سب سے بالا تر ہے. تو ہوا یہ کہ وہ جو سینٹرلائزیشن تھی نا وہ ڈی سینٹرلائز ہو گئی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن. اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا کہ اللہ جو ہے آپ ہمارے یہاں نظروں سے اور پردے سے جو ہے وہ بالکل اوجھل ہو گیا. اور یہ شروع زمانے سے یہ چل رہا ہے. آپ نوح علیہ السلام کا ذکر اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں بھی یہ کہتا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ اللہ کی عظمت کا ان کے اندر احساس نہیں تھا. دوسری جو ہستیاں تھیں ان کی عظمت, ان کی بڑائی ان کے ذہن کے اندر زیادہ تھی. تو یہی چیز جو ہے نا جب پھر اسلام آیا, یہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے انہوں نے ان کے نظروں میں اتنی نہیں بیٹھی, دوسری ہستیوں کو انہوں نے جو ہے وہ. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تشریف آوری ہوئی تو اس کے بعد سے جو ہے صحابہ کرام کے زمانے تک تو وہ اللہ کی عظمت کی بڑا وہ کرتے تھے, اور ان کے نزدیک اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا. لیکن بعد میں جب پھر یہ ہم عجم کی طرف سے گئے
تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہی جو مشرکوں کے زمانے کے اندر تھا کہ اللہ کے اختیارات کو جو ہے وہ منتقل کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ایک طریقے سے سمجھے عضو معطل بن گیا کہ بس اس نے سارے اختیارات لوگوں کو دے دیے ہیں، اب اللہ کے پاس تو کچھ ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. تو پھر یہ ہوا کہ جو دوسری ہستیاں تھیں غیر اللہ والی، ان کو جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہے وہ دیے گئے، اور اس میں سب سے بڑا یہ کہ اللہ کے رسول کو سارے اختیارات مل گئے، تو ہر چیز ہمیں یہاں سے مل رہی ہے. تو یہ ہوا اس سب سے بڑا. دوسرا یہ کہ جیسے قرآن کا آپ نے ابھی ہم نے اوپر کہا کہ دوسری کتابیں زیادہ آ گئیں، تو اس سے بھی اللہ کی کتاب پیچھے چلی گئی. تو اللہ کی عظمت کا جو ہمارے پاس ایک تو اعتقاد ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے اور دل کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سپورٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کا کلام جو ہے یہ تو بہت سپورٹنگ چیز تھی نا، تو اللہ کے کلام سے دور ہو گئے تو پھر اللہ کی عظمت بھی آپ کے دل سے آپ نکل گئی. اور رفتہ رفتہ یہ ہو گیا کہ یعنی ابھی میں پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم ہیں، وہ بھی اس چیز کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ اپنی تقاریر کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ کہاں ہے. یعنی آپ کے یہاں جو ہے 12 ربیع الاول بھی ہے، آپ کے محرم بھی ہے، آپ کے یہاں جو خواجہ غریب نواز کا عرس بھی ہے، دادا صاحب کا عرس بھی ہے، لال شہباز کا عرس بھی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اللہ کہاں ہے. تو یعنی آپ نے تو ایسے سمجھ لیا کہ بس اللہ کو برکت کے لیے آپ پکار رہے ہیں، ورنہ تو عملی طور پر تو ہماری زندگی میں تو اللہ کہیں بھی نہیں ہے. اور واقعی جو نظام یعنی ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے، اس نظام کے اندر تو وہ انہوں نے کہ ہمیں جو زندگی کے مسائل ہیں وہ فلاں جگہ سے حل ہو جائیں گے، فلاں مزار سے حل ہو جائیں گے، فلاں بزرگ سے حل ہو جائیں گے. تو اللہ کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے. معاذ اللہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ یعنی لوگوں کا جو طرز عمل اور بہت سارے ایسے عوامل کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی جو پوزیشن تھی، وہ مرکز جو تھا ہمارے دین کا اور محور جو تھا وہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا. اس کا نتیجہ میں یہ ہوا کہ پھر دوسرے لوگوں کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں زیادہ ہے، اور اللہ کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں وہ کم ہو گئی. وہ تو یہ کوئی یہ صدیوں کا پروسیس ہے یہ، جس کے نتیجے میں یہ ذہن بنا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان بنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے، یہاں پر بھی یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں کنفیوژن ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، انہوں نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی ایزی ٹو لرن، کہ آپ اس کو بس یاد کر لیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کو اللہ نے کہا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید کو جو اس سے جو فہم کی نا، دو سطحیں ہیں. ایک سطح جو ہے وہ بالکل عمومی ہے، اور ایک جو ہے وہ تھوڑی سی خاص ہے. یعنی جو عمومی سطح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب حق کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو زندگی میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور جہنم والا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے. امتیاز اس کو پتہ چل جائے. اصل چیز تو یہی ہے نا. بعد میں تو پھر اللہ کی توفیق سے پھر وہ اس کے اوپر عمل کرے اور چلنا، یہ بات کا کام ہے. سب سے پہلے ڈائریکشن کا پتہ چلے نا. تو اس سینس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بالکل لو لیول پہ آ کے، یہ لو لیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ایک ریڑھی بان بھی اگر اس کو سمجھنا چاہے، یا جناب ایک موچی سمجھنا چاہے، یا ایک جو ہے بالکل جاہل الٹریٹ آدمی چاہے، تو یعنی اس کا جو ہے ایٹ لیسٹ یہ جو ہے اس چیز کو علم اس کو حاصل ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور یہ جو وہ راستے جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں وہ کون سے ہیں. اس سینس میں یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. لیکن یہ کہ ایک اس کی ایک جو اپروچ ہے وہ ایک خاص حیثیت ہے اس کی. یعنی وہ خصوصیت کیا ہے کہ اس سے آپ فنی جو ہے اس کے نکات نکال رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ قوانین خصاب کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ لیول ہے یہ. تو وہ اس کے لیے تو پھر وہ سارے علوم کی ضرورت ہے آپ کو جو بیان کیے جاتے ہیں. مہارت کی ضرورت ہے آپ کو، بلاغت
جاننے چاہیے، اسالیب قرآن کے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اسی طریقے سے دیگر علوم ہیں، علم نحو ہے، صرف ہے اور اصول تفسیر ہیں، یہ سارے آپ کو جو ہے علم کی ضرورت ہے، مگر یہ اس لیول کے لیے ہے کہ جو ہائی لیول کے اوپر جب کریں. لیکن عمومی جو لیول ہے نا، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. وہ عمومی لیول جو ہے وہ صرف کیا ہے کہ وہ آپ کو صرف یہ ڈسٹنگوش کر دیتا ہے کہ یہ بہت سارے جو میرے سامنے راستے ہیں، ان میں سے صحیح راستہ کون سا ہے. تو یہ بالکل لو لیول کا جو یعنی یہ چیز ہے، اس کو جو ہے ہر انسان اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس سینس میں قرآن یہ کہتا ہے ہم نے اس کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو پھر بھی یہاں مسلمان ہیں، ہم تو نماز کو دیکھتے ہیں، مساجد میں دینی ماحول کے اندر ایک رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں ہم رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان نان مسلمس کو کہ جن کے علاقے میں تو مسجد بھی کوئی نہیں ہوتی، جو مسلمان بھی ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس سے کیسے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو بس لاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ سمجھ لیتے ہیں، ہاں ہدایت ان کو مل جاتی ہے. وہ یہ بالکل لوئر درجہ ہے یہ. تو یعنی اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اسلام جو ہے بیسک تھی، اسلام جو ہے از دا بیسٹ وے. اسلام جو ہے یہ ایک ٹرو ریلیجن ہے. یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی دیکھیے آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ تو راستے کا انتخاب ہوگا نا کہ میرے لیے کون سا راستہ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ قرآن کا ایک معجزہ کہہ لیں کہ، اور اللہ کا اس کے اندر ایک وعدہ ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں گا. تو وہ ہدایت جو ہے وہ یہ والی ہدایت ہے کہ اس کو صراط مستقیم کا پتہ چل جاتا ہے، صحیح راستے کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. یہ جو یہ جو ہے ہاں بلغت یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ اس سینس کے اندر ہی ہے. لیکن اگر اس آیت کو بنیاد بنا کے اور کوئی اگر خود جناب ایک بہت بڑا جو ہے قانون دان بن جائے اور کہے کہ جناب میں اس سے جو ہے طلاق کے مسائل اور سود کے مسائل اور یہ بھی میں اخذ کر رہا ہوں، تو یہ اس کی اسپیشلٹی نہیں ہے. یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس سینس میں نہیں ہے. یہ تو وہ اگر کوئی یہ آیت کو بنیاد بنا کے اور خود ہی اگر قوانین اخذ کرنے لگے اور استنباط کرنے لگے اصولوں کے بغیر، یقیناً وہ غلط راستے پر ہے. اچھا سر، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام تو میرا ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے میں آیا تھا. میری خواہش تھی پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو تجلی استاد ہاں مسجد گیا تھا. بہت سارے ساتھی ہیں، میں ان کو مس کر رہا ہوں. اور میری خواہش تھی، لیکن چونکہ وقت ایسا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی ملاقات کا پروگرام نہیں بن سکا. تو میرے تو انہی ساتھیوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا عہدینہ چینل ہے اس کے تمام ساتھیوں کے لیے میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو بات ہوتی ہے ایمان اور عقیدے کی کہ بھئی قرآن میں نجات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ہوتی ہے کہ عملی. تو میں نے جو جتنے بھی میں ساتھیوں سے ملا ہوں، تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک نظریے کی حد تک تو ٹھیک ہے جی، قرآن جو ہے ہمارا مرکز ہے، محور ہے اور ہدایت کا چشمہ ہے، لیکن آگے اس کے آگے نہیں جاتے. اس کے علاوہ دوسری چیز کی میں یعنی ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ کی فکر الحمدللہ اچھی ہے، لیکن دین سیکھنا جو ہے نا وہ ایک پروسیس ہے. وہ تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جمعہ کا خطبہ سن لیا، بس ہمارا جو ہے پورے ہفتے کے لیے ہم فارغ ہو گئے. نہیں، آپ تھوڑا سا وقت دیں اپنے اندر جو ہے نا دینی علوم حاصل کرنے کا جو جذبہ پیدا کریں. ایسی محافل یعنی آپ جو ہے بیٹھا کریں اس میں. تو میں نے یہ چیز یعنی شدت سے میں نے محسوس کی ہے کہ کوئی بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر جمعہ فرض نہیں ہوتا تو شاید جمعہ میں بھی کوئی ساتھی جمع بھی نہ ہوتے. تو یہ میں تمام ساتھیوں رسمی طور پہ تو تمام ساتھیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ بھائی دین کے لیے جو ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ جتنی زیادہ سے زیادہ جو ہے ایفرٹس کریں گے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کے اہل علم ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکشن کریں اور اسٹڈی جو ہے آپ کریں، مطالعہ جو ہے وہ ضرور جاری رکھیں. یعنی اپنی زندگی میں یہ اسلام محض ایک نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک پریکٹس کا نام ہے. اور پریکٹس جو ہے نا وہ ٹائم دینے سے آئے گی. وہ اگر یہ سمجھے کہ ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے بس ہماری نجات ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کو
نجات دے دے عقیدہ توحید کے اوپر، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں ابلاغ کی ذمہ داری ہے نا، اس کا تو آپ سے سوال ہوگا نا، اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ، اور معذرت بھی کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا، لیکن تشنگی مجھے محسوس ہے، میں خستہ دل کے ساتھ جو ہے واپس جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایسے خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔